وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، مومنین اکرام، پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب تمہارے پروردگار دو عالم نے ابتلا کیا ابراہیم کو بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پروردگار دو عالم نے فرمایا ابراہیم اب آپ کو انسانیت کا امام بنا دو. جو تکلیفوں میں سے گزر جائے، جو سختیوں کو برداشت کر لے، جو زحمتوں کا راستہ گزار دے، اب وہ کسی جگہ پہ بھی بھٹک نہیں سکتا. وہ شائستہ اور زیبا ہے کہ آگے منزل آسان ہے. اب وہ انسانیت کی امامت کر سکتا ہے. جو مشکلوں میں خدا کو نہیں بلاتا، وہ خوشیوں میں خدا کو یاد کر سکتا ہے. تو پروردگار دو عالم نے فرمایا ابراہیم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں. مومنین اکرام، یہ جو پروردگار دو عالم کا ابراہیم کو ابتلا میں ڈالنا اور مشکلات کے اندر رکھنا، یہ پروردگار کی سنت ہمیشگی ہے. ایک ایسی سنت ہے جو ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہر زمانے میں رہے گا اور ہر فرد کے ساتھ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کے ساتھ ہوگا اور دوسری ملت کے ساتھ نہیں ہوگا. ہر ملت کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ہوگا. اس لیے جب سب کے ساتھ پیش آنا ہے تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم جانیں. آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو، تو ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو مشکلات کا زمانہ. ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھیے کہ جو شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. کبھی آپ دیکھیے مسلمان ملکوں میں انہیں بس سے اتار کے مار دیا جاتا ہے، اور اگر آپ انفرادی زندگی میں دیکھیے تو ان کو تحفظ نہیں ہے. جہاں وہ ان کو تانے مار دیے جاتے ہیں، بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ وہ کیوں کرتے ہیں. تو کتنی مشکل ہے کہ انسان اگر اکیلا ہے تو مختلف باتوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر انسان کچھ افراد کے ساتھ ایک بس پہ جا رہا ہے تو وہاں سے اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے کہ کن کن کا نام علی ہے، کن کن کا حسین ہے، سب کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. تو کتنا مشکل زمانہ ہے. اور حتیٰ یہ ہے کہ اگر ایک شیعہ حیدر کرار کا ایک ملک ہو تو ساری دنیا اسی کی دشمن ہے. تو یہ اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ ایک فرد ہے تو اس کی دشمن ہے، ایک گروہ ہے تو اس کی دشمن ہے، ایک قوم ہے. آپ دیکھیے کوئٹہ میں کتنے ہی جو ہے وہ مومنین کو مارا گیا. تو یہ کیا ہے، اگر ایک قوم ہے تو اس کی دشمن ہے، اور اگر ایک ملک بن جاتا ہے تو آپ تو ان کو چھوڑ دو. لیکن مشکلات کے ساتھ ہے. اس کو ہم دعائے افتتاح میں اس طرح سے پڑھتے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں یہ اس طرح سے تعلیم دی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ اللہم انا نشکو الیکا، معبود ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں. کس بات کا؟ فقدہ نبینا، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل پیش ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فقدہ نبینا، کہ ہمارا نبی ہمارے درمیان میں نہیں. اگر آپ تصور کیجئے نبی ہمارے درمیان میں ہوتے تو قوموں کے نبی جب ان میں رہے تو نبی جو حکم دیتا قومیں مان لیتی تھی، تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے. فقدہ نبینا و غیبتہ ولینا، اور ہم جو پروردگار ہمارا ولی ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا امام ہے، ہماری اس سے بڑی مشکل یہ ہے ایک تو نبی نہیں ہے، دوسرا جو امام ہیں موجود ہیں لیکن غیبت ولینا، ان کی غیبت کا زمانہ. آپ دیکھیے کہ جب امام موجود ہوتے تھے تو شیعہ حیدر کرار کے لیے کسی حکم الہی کو جانچنا اور اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ امام کو دیکھتے جو ان کے لبوں سے نکلتا اس پہ عمل کر لیتے. لیکن آج غیبت ولی ہے نا، امام اثر غائب ہے، تو یہ ایک اور مشکل ہے.
یعنی دنیا کی جو مشکلیں ہیں وہ ڈالی وہ الگ مشکل ہے، لیکن مشکل پہ مشکل یہ ہے کہ جو امام وقت ہیں وہ ہمارے غائب ہیں. اور پھر دعا میں تعلیم دیا کہ معبود ایک اور مشکل یہ ہے وہ کثرت عدونا، کہ ہمارے دشمن بہت زیادہ، جہاں جہاں دیکھو جس طرح سے دیکھیں آپ کو ان کے دشمن ہی نظر آئیں گے. وہ کثرت عدونا وہ قلت عددنا. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ دشمن اگر زیادہ ہیں تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہو، مقابلہ ہم کر لیں. نہیں، وہ کربلا سے وہ وقت بدلا نہیں ہے. کربلا میں جس طرح سے دشمن زیادہ اور خیموں میں اصحاب کی تعداد 72 ہے، اسی طرح سے آج بھی ایسے ہی کہ دشمن بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مقابلے میں دشمن کے ہیں وہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَتَظَاهُرُ الزَّمَانِ عَلَيْنَا. پھر ایک اور مشکل یہ ہے کہ زمانہ جو ہے نا اس نے ہم پہ تہاجم کیا ہوا ہے. جو یلغار ہے، سازشوں کی جو یلغار ہے وہ اسی ہمارے ہی لیے. تو آپ دیکھیے ایک ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ نبی نہیں ہے، پھر مشکل یہ ہے کہ ہمارا امام غائب ہے، پھر مشکل یہ ہے کہ عدد ہمارا کم ہے، تعداد ہماری کم ہے، پھر مشکل یہ ہے کہ دشمن ہمارے زیادہ ہیں، پھر مشکل یہ ہے وَتَظَاهُرُ الزَّمَانِ عَلَيْنَا. زمانے نے ہمارے پہ سازشیں کی ہیں، ہمارے پہ مخالفت اس نے ٹھان لی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانہ تو ہے ہی انسان کو خسارے میں لے جانے والا. تو مومنین کرام زمانہ جب انسان کو خسارے میں لے جائے تو انسان کیسے نجات پائے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانہ انسان کو خسارے میں ڈال رہا ہے، لیکن مومنین کرام زمانہ ان کو خسارے میں ڈالتا ہے. قرآن کا پیغام ہے جو زمانے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جو صاحب العصر و زمان کے دامن کو تھام لیتے ہیں مشکلات کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. تو ایک سے ایک بڑھ کے مشکل ہے، لیکن اگر مشکل کشا کا انسان دامن تھام لے، ان کو پکڑ لے تو انسان مشکلوں سے بچ سکتا ہے. اگرچہ سمندر میں پانی زیادہ ہے، کشتی چھوٹی ہے، لیکن اس کشتی میں انسان جو سوار ہو جائے وہ سمندر کے طوفانوں سے وہ بچ سکتا ہے. اگرچہ مشکلات زیادہ ہیں لیکن ایک کشتی نجات بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی زیادہ ہے اور کشتی نجات کوئی بھی نہیں ہے. سورہ بلد میں پروردگار دو عالم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ. فرمایا ہم نے انسان کو قبض میں پیدا کیا. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان کو اللہ نے زمین میں پیدا کیا اور مچھلی کو اللہ نے پانی میں پیدا کیا. فرمایا انسان کو قبض میں پیدا کیا. صاحبان علم ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور قبض جو ہے وہ ایک درد کو کہتے ہیں جو انسان کے جگر میں اٹھتا ہے. ایک درد، خاص طرح کا درد ہوتا ہے، اسے قبض کہتے ہیں. یعنی سختیوں کو، رنج و الم کو درد کہا جاتا ہے. تو پروردگار دو عالم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی قبض. ہم نے انسان کو قبض میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا. تو تکلیفوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اس میں راہ نجات کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں جو ہے نا وہ ان سے ہم کہیں کہ ہمیں تکلیفیں ملیں گے نہیں. لقد خلقنا الانسان فی قبض. پروردگار دو عالم نے انسان کو مشکلات کے اندر پیدا کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان کو زمین میں پیدا کیا. تو کوئی انسان کتنا بھی چلا جائے دور، وہ زمین سے کتنے دن دور رہ سکتا ہے، پھر واپس پلٹ کے اسے زمین ہی میں آنا ہے. تو انسان اس دھرتی میں اگر خوشیاں 4 لمحے گزار لے گا، واپس اسے مشکلات ہی میں بولے گا آنا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا، ویسے مچھلی کو پانی میں پیدا کیا. تو مچھلی کا اور پانی کا جو ساتھ ہے وہ ہمارا مشکلات کے ساتھ ساتھ ہے. مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو وہ دنیا سے ہی چلی جائے گی. اسی طرح سے جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا مشکلات کے درمیان میں رہے گا. اگر اس کو مشکلات سے نکال دیا جائے یہ دنیا سے ہی چلا جائے. درود پڑھ دے محمد والے. ایک شخص امیر المومنین کے سامنے اس نے یہ جملے کہے اور وہاں پہ امیر المومنین نے جو بات کہی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سمع رجل یدعو لصاحبہ. 2 فرد آپس میں باتیں کر رہے تھے مولا علی کے سامنے، اور ایک نے دوسرے کو اس طرح سے دعا دی.
وقال لا اراکا مکروہا، کہ کبھی اللہ تجھے کوئی غم نہ دے. یہ ہم بھی دعا کر دیتے ہیں کہ کوئی غم آپ کو نہ ملے، کوئی اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالے، کوئی غم نہ ملے، کوئی پریشانی نہ ملے. مومن کرام مولا علی نے فرمایا کہ انما دعوت لہ بالموت، تو نے تو اس کے مرنے کی دعا کر دی. انما دعوت لہ بالموت، تو نے تو اس کی موت کی دعا کی ہے. اس نے کہا نہیں یا علی، میں نے اس کے مرنے کی دعا نہیں کی، میں نے تو کہا کوئی غم نہ ملے. آپ نے فرمایا انما من عاشا فی الدنیا، جو بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لابد ان یرا مکروہ، تو تکلیفیں تو اس نے دیکھنی ہے. اور تو کہہ رہا ہے تکلیف نہ دے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ہی نہ رہے. تو مومنین کرام یہ دعا ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی غم نہ دے. یہ دعا ٹھیک ہے کہ غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر. غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے. تو درود پڑھ دیں ہم اللہ علیہ. تو غم ہے، اب ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ کس غم کا انتخاب کریں. وہ میں وہاں پہ تھا کینیڈا میں، وہاں پر بالکل اسی طرح سے، مجھے نہیں پتا یہاں کیا صورتحال ہے. وہاں جب نئے ریزیڈنٹ آتے تو وہ یہ بحث ان میں چھڑ جاتی گاڑی کیسے لینی ہے، کیونکہ پیدل چل نہیں سکتے. پیدل چلیں تو پھر اس میں مسئلہ ہے. اور یہاں تو سائیکل کافی چلتی ہے لیکن وہاں نہیں چلتی. تو پیدل چلنا مشکل ہے، بسوں پہ جائیں تو پھر وہ ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہنا کہ جناب اب گاڑی لینی چاہیے. فیصلہ کر لیتے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد کہ گاڑی خریدنی چاہیے. اس میں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ گاڑی کون سی لیں، پرانی لیں یا نئی گاڑی خریدیں. اچھا وہ جو کہتے ہیں جناب ہم اتنی بڑی بڑی قسطوں کو نہیں افورڈ کر سکتے، ہم پرانی سی گاڑی لے لیتے ہیں. وہ پرانی سی گاڑی لے لیتے، کبھی یہاں رکی ہوتی کبھی وہاں رکی ہوتی. کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نئی گاڑی خریدیں گے. اب وہ گاڑی تو نہیں رکتی، وہ فیکٹری پہ خود رکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مشکل سے کہیں چھٹکارا نہیں ہے. کوئی مشکل سے جان چھڑاتا ہے کہ جب مجھے سڑک پہ نہ رکنا پڑے، اسے پھر فیکٹری میں آفس میں زیادہ دیر رکنا پڑتا ہے، اس کی مارکی دینی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو زحمت برداشت بولے گا کرنی ہی کرنی ہے. صرف یہ ہے کہ اس دین کا سبق یہ ہے کہ آپ کو کس راستے میں مرنا تو انسان کو ہے. کربلا میں مرنا ہے یا اس دنیا کے اندر کہیں اور جانا. تو یہ انسان نے اس چیز میں انتخاب ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے کوئی غم نہ دے. آپ نے فرمایا یہ تو تم نے اس کی موت کی دعا کر دی. تو مومن کرام یہ دعا ہم بھی کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی غم نہ دے، بلکہ دعا کو ہمیں بدلنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں آل محمد عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا دارن، دنیا ایک ایسا گھر ہے بالبلائے محفوظہ، جس کے ساتھ بلائیں ملی ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہماری گندم ہے، اس کے اندر میٹھا پڑا ہوا. آپ وہ گندم تلاش نہیں کر سکتے آج کے دور میں کہ گندم الگ ہو اور میٹھا الگ ہو جائے. اسی گندم کے اندر میٹھا ہے. بالکل دارن بالبلائے محفوظہ. مولا علی نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اندر مصیبتیں پڑی ہوئی. یہ بالکل مکسڈ ہے. آپ دیکھیے کتنا بھی کوئی نیک ہو جائے، بعض اوقات انسان کی مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ غلط ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوتا ہے، اس طرح سے مثال دے دوں کہ وہ بیچارہ خود ہوش میں نہیں ہوتا، کسی کو ہٹ کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات تو بیچارہ سٹاپ سائن پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے. یہ بھی ایسا ہوتا ہے. صرف مشکل یہ نہیں کہ آپ کی غلطی ہے، کبھی مشکل دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. تو حضرت مریم ہے، بعض اوقات انسان تصور کرتا ہے جی میں نیک نہیں تھا، میں گناہ گار ہوں، مشکل آ گئی ہے. حضرت مریم کتنی نیک ہے، اس سے بڑھ کے کیا نیک ہو سکتی ہے کہ پروردگار دو عالم نے اپنی کتاب میں تعریف فرمائی ہے کہ نساء العالمین میں انہیں افضل قرار دیا ہے. تو اتنی نیک خاتون ہے اور پروردگار دو عالم نے نعمت حضرت عیسیٰ کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن تانے ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑ رہے. آپ کوئی تانا مار رہا ہے اور اتنے تانے پڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مریم کو یہ جملے کہنے لگے کہ کاش میں مر چکی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ نعمت ملی ہے لیکن نعمت بھی تانوں کے ساتھ ہے. عیسیٰ کی نعمت ہے وہ بھی تانوں کے ساتھ ہے. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، ایک وقت گزر گیا تو فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو گہوارے میں سے گواہی دے دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں پاکیزہ ہے. لیکن یہ لمحات تو ہیں، لیکن اس سے پہلے مریم کو جو وقت گزارنا پڑا ہے وہ زحمتوں کے ساتھ ہے.
وہ تکلیفوں کے ساتھ ہے، بعد میں عیسیٰ جیسی نعمت ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں ملتی ضرور ہے، انسان کو پہلے تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ مولا علی نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اندہ تناہی شدت تکون الفرجہ، کہ ہر سختی کا ایک انتہا ہے، ہر مشکل کا ایک اینڈ ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، مولا علی فرماتے ہیں تکون الفرجہ، اس کی ایک انتہا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ کامیابی ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں اپنی طرف سے آپ کی مثال دیتا ہوں کہ مشکلات ایک بیج کی طرح ہے، اگر صحیح مشکل یعنی صحیح بیج کا انتخاب کیا ہو تو فرمایا کہ اس کا جو اختتام ہوگا وہ کامیابی پہ ہوگا۔ اگر آپ دیکھیے کربلا کتنی مشکل آئی ہے، بہت ایک یعنی کہ بلائے عظیم ہے، ایک بہت بڑی مشکل ہے آل محمد کے لیے، لیکن اس کے بعد اسارتیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مشکل نہیں، تو مشکل آئی اس کی بعد کامیابی ہے۔ ہر جگہ پہ حسین حسین ہے، ہر جگہ پہ امام حسین کا نام ہے، اور حسین ابن علی کی اولاد ایک ایک کر کے ذبح کر دی گئی، مار دی گئی، لیکن اگر آپ دیکھیے تو اس ملک پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ سید پائے جاتے ہیں۔ صرف ایک ملک کے اندر جو امام حسین کے ایک بیٹے کی اولاد جس سے بیٹے سے چلے وہ کم از کم پاکستان میں 50 لاکھ ہے، اور پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہو جاتی ہے۔ تو مشکل تو تھی کہ حسین کے بیٹے مارے جا رہے تھے، لیکن وہ مشکل پھر مشکل نہیں رہی۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ جنگ خندق ہے اور خندق کا میدان ہے، پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ مشرکین حملہ کرنے لگے ہیں، پیغمبر نے بلایا سب کو اور فرمایا کہ سب مل کے جو ہے نا وہ ایک خندق کھودیں۔ اب جب خندق کھودنے لگے ہم مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں سے خبر ہی آئی ہے کہ وہ اکیلے نہیں آ رہے، احزاب، حزب کی جمع احزاب، سارے آ رہے ہیں۔ جیسے شب ہجرت سب گروہوں نے تلوار اٹھائی، اسی طرح سے یہ جو ہے وہ خندق کے میدان میں جنگ احزاب، سارے حزب اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تو اب ایسے موقع پہ وہ خندق تو کھودنے لگے مسلمان، لیکن وہ دل میں ڈرے ہوئے، اور دل میں پریشان یہ ہے کہ خندق کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ عجیب بات ہے، پھر ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، اور اگر اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ ابھی وہ خندق کھود رہے ہیں تو مشکل پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، اب درود پڑھے، میں آپ کو آیت ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار دو عالم نے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یہ بات تمہیں پتہ نہیں چلی، پہلوں کی خبر نہیں آئی، تمہیں اپنی خبر ہے کہ مشکل آ گئی ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہو کہ پہلوں کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ کیا پہلے قومیں جو ہے نا وہ ان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑی؟ ایک ماں جسے اولاد اللہ دے وہ تڑپے کہ مجھے جو ہے وہ اولاد پہ یہ درد برداشت کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن یہی اسے کہے گا کہ پہلی ماں کو بھی تو دیکھو، انہوں نے بھی تو زحمتیں کی ہیں۔ پہلے بھی اگر آپ باپ ہیں، آپ کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے، تو پہلے بھی باپ جو گزرے انہوں نے بھی زحمت اٹھائی ہے۔ ایسا تھوڑی وہ پھول لا کے دیتے تھے اور مشکل حل ہو جاتی تھی، انہیں بھی زحمتیں کرنی پڑی ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ آورز لگانے پڑے ہیں۔ تو پروردگار دو عالم نے فرمایا لما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، یہ صرف تم ہی نہیں ہو جو خندق کھودنی پڑ رہی ہے، گردنیں انہوں نے بھی کٹوائی ہیں۔ فرمایا مساہم الباساء والضراء وزلزلوا، کسی کو زلزلے آ گئے، کسی کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کسی کو زحمتیں سب نے برداشت کی ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ مومنین کی آواز اتنے وہ ان میں مشکلات آتی کہ جسے آپ کہیے کہ یہاں تک حلق تک آ جاتی، اور آواز وہ دے کے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ معبود تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا کہنا یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا۔ کبھی خداوند متعال کا کہنا ہے وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے پاس ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو خداوند متعال ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے پاس ہے، ہماری آواز کو سنتا ہے۔ تو مومنین نے جب زحمتوں میں گزرے پہلے زمانے کے، اور قرآن نے فرمایا وہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خداوند متعال نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔
بس مومن کرام ایک مدد جو ہے وہ اللہ کی میں اس کا سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ فرعون تم پہ ظلم کر رہا ہے, یہ تمہیں سختیوں میں ڈالے ہوئے ہے, تمہیں غلامی میں رکھے ہوئے ہے, تمہارا سارا سرمایہ یہ لوٹ لیتا ہے اور بادشاہ خود کر رہا ہے, تم نبیوں کی اولاد ہو, تم سید ہو, یہ کیا اس کی غلامی میں پڑے ہو. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں روح انقلاب کو ڈال دیا. اب بنی اسرائیل جو تھے غلامی کی جنہیں عادت پڑ گئی تھی, ایک مرتبہ انقلاب آیا اور انہیں بھی آیا کہ ہم بھی ان مشکلات سے نکلیں, ہم بھی آقائی کریں, ہم بھی آگے بڑھیں. اور موسیٰ کے اس کلام سے وہ جب بیداری ہوئی, موسیٰ نے رات کے اندھیرے میں اٹھایا کہ بھائی چلو یہاں سے اس فرعون کی غلامی کو چھوڑو, نکلو نجات کے لیے, میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پہ فرعون کی حکومت ہی نہیں ہوگی. موسیٰ نے یہ وعدہ دیا. اب یہ وعدہ, اس وعدے سے کہ غلامی سے آزادی ملے گی, انہوں نے سمجھا تھا کہ اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جانا جہاں بھاری بہار. اب وہ نکل پڑے اسی وعدے سے کہ جناب غلامی سے نکلیں گے, آقائی تک پہنچیں گے, وہاں پہ راحت ہی راحت ہے, ریسٹ ہی ریسٹ ہے, 16 گھنٹے سونا ہے, کوئی وہاں پہ مشکل آئے گی ہوگی نہیں. یہ وہاں پر پہنچ گئے. اب رات کے اٹھے جب اندھیرے میں, اتنے آپ اندازہ گئے, ایک دو بنی اسرائیل تو تھے نہیں, ایک بڑی تعداد ہے, ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے. جب اٹھے تو وہ فرعون کے جو محافظ تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے فرعون سوئے ہوئے فرعون کو اٹھایا, سویا وہ خدا جو تھا, کہ بھائی تیری جو مخلوق ہے وہ جو تو جس پہ نے حکومت کرنی ہے وہ جا رہے ہیں یہاں سے. فرعون نے اپنی فوج تیار کی اور رات کے اندھیرے میں ان کے پیچھے چل پڑا. اب رات کے اندھیرے میں چل پڑا, وہ آگے آگے ہے, فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. رات کا اندھیرا ہے, آگے جو بنی اسرائیل گئی اور آگے جا کے دیکھا تو آگے دریا نیل آ گیا. وہ پیچھے جو کھڑے دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر. اب آگے بھی موت نظر آئی اور پیچھے بھی بولیے موت نظر آئی. اب قرآن پاک نے یہ منظر کھینچا کہ فلما ترل جمعان, جس وقت وہ دونوں جمع ہو گئے, قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا, ہمیں کہا تھا کہ نجات ملے گی, ہمیں کہا تھا کہ غلامی بری بات ہے, ہم تمہیں امامت عطا کریں گے, ہم تمہیں آگے لے کے جائیں گے, ادھر تو آگے سمندر ہے, آگے موت ہے, آپ نے ہمیں کہا تھا کہ غلامی سے نجات دلانی ہے تمہیں, تو آگے موت ہے, پیچھے جو ہے وہ فرعون ہے, اور اگر پیچھے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں, آگے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کہا, ایسی قوم, اس سے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا, قرآن پاک ہے, حضرت پروردگار عالم نے موسیٰ کی زبان سے یہ جملے نکالے, قال کلا, جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے کہ پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے, نہ یہ بات نہیں ہے. ہاں پیچھے بھی کچھ ہے اور آگے بھی کچھ ہے, تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ راستہ کون سا انتخاب کرنا ہے. موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی, یہ جو کہتے ہو اللہ نے چھوڑ دیا ہم مر گئے, یہ بات نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, سیہدین, وہ ہماری مدد کو آئے گا, اللہ ہماری مدد کرے گا. انہوں نے کہا موسیٰ کب مدد کرے گا, اب تو مدد کا وقت ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر, موسیٰ اسی عصا کو لو, اضرب بعصاک البحر, اس پانی میں مارو. حضرت موسیٰ نے وہ عصا پانی میں مارا, ایک مرتبہ دو کنارے بن گئے, ایک رائٹ سائڈ کا پانی رائٹ سائڈ پہ چلا گیا اور لیفٹ کا لیفٹ پہ ہو گیا. حضرت موسیٰ جو ہے وہ پانی کے اندر اتر گئے, اور موسیٰ پانی کے اندر اترے, اور جو بنی اسرائیل تھا ان کی جان میں جان ہے, وہ بھی ایک ایک کر کے اترتے چلے گئے. اب جو جان آئی تھی پھر واپس چلی گئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ فرعون جو تھا وہ بھی سب سے آگے آگے تھا, وہ فرعون بھی اسی پانی میں اتر گیا. ان کا جناب پھر مر گئے. پھر ہم مر گئے کہ جناب وہ پہلے تو فرعون, ہم نے سمجھا تھا یہ صرف ہمارے لیے رستہ بنا ہے, اور ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ فرعون بھی اندر آ جائے گا. ان کا موسیٰ, وہ فرعون بھی آ گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا او قوم, اے قوم نہ سمجھ, کچھ صبر کرو, آگے بڑھو, صرف باتیں نہ کرو. ایک مرتبہ وہ آگے بڑھنے لگے, جب آگے بڑھے اور فرعون بھی آتا جا رہا ہے, جو خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ بھی ضائع چلی گئی. ہاں حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے دریائے نیل سے قدم باہر نکالا, ادھر فرعون نے قدم اندر رکھا. جیسے ہی موسیٰ کے لشکر میں سے آخری فرد اس پانی سے باہر نکلا اور فرعون کا آخری فرد پانی کے اندر آیا, تو موسیٰ نے قوم موسیٰ کو نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا. یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین, ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو نجات دے دی. پھر فرمایا
ثم اغرقنا الآخرین، وہ جو دوسرے تھے نا ان سب کو غرق کر دیا. ان فی ذالک لآیاتا وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں ایک آیت ہے لیکن اکثر بندے مومن نہیں ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. جی بات ہوگی. فرمایا اس میں ہماری ایک نشانی ہے، اس واقعے میں ہماری ایک نشانی ہے، لیکن اکثروں کو بولو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک کا کہنا یہ ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. سمجھ ہماری آیتوں کی اسے آئے گی جس کے پاس عقل ہوگی. ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، تو جس کو یہ ہو کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، اس کو سمجھ میں بولو قرآن کہتا نہیں آئے گا. ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون. فرمایا میری آیت اس کو سمجھ میں آئے گی جس کے پاس علم ہوگا. جو کا جاہل ہوگا اس کو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور پروردگار فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، میری بات اس کو سمجھ میں آئے گی جو سنے گا. جس نے سننا ہی نہیں ہے، دو کان کیوں رکھے گا، ایک سے نہیں سنتے جاؤ دوسرے سے نکال دے گا، تو اس کو بھی پلے نہیں پڑے گا. پروردگار دو عالم نے پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون، اور میری بات اس کو پلے پڑے گی جو علم رکھتا ہوگا. تو فرمایا جو اس کو سمجھ میں آئے گی جو علم رکھتا ہوگا، اس کو سمجھ میں آئے گی جو فکر کرے گا، اس کو سمجھ میں آئے گی جو عقل کرے گا، اس کو سمجھ میں آئے گی جو سننے والا ہوگا. تو یہ مجمع سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، عقل رکھنے والا بھی ہے، اور غور کرنے والا بھی ہے. پروردگار دو عالم نے فرمایا اس واقعے میں ایک آیت ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے گی جو غور کرے گا. غور کیا کریں گے مومنین کرام، آپ خود دیکھیے گا. ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، مولانا گزرے ہیں دنیا میں، مولانا علی نقی نکن. وہ یہاں پہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر جنہیں نجات ملی وہ کیا سارے اچھے تھے؟ بولیے نا، وہ کیا سارے اچھے تھے؟ کہیں سارے اچھے نہیں تھے. وہ جو سبھی اچھے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ جو مروا دی ہے وہ کون تھے؟ قرآن پاک ہے. اور جو فرعون کے لشکر میں تھے وہ کیا سارے برے تھے؟ وہ اگر سارے برے ہوتے، جو قرآن کہتا ہے رجل مومن، فرعون کے لشکر میں ایک مرد مومن بھی تھا، تو کہا نہ موسیٰ کے پاس سارے اچھے تھے نہ فرعون کے لشکر میں سارے بولو برے تھے. کہا ہاں پروردگار دو عالم جب نجات دیکھنا ہوتی ہے، تو جب اللہ نے کسی قوم کو نجات دینی ہوتی ہے تو وہ اس کے فرد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس قوم کے رہبر کو دیکھتا ہے، اس قوم کے امام کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ قوم کس کے پیچھے چلتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کس کو اپنا بڑا مانتی ہے، کس کو اپنا بولو لیڈر مانتی ہے، کس کے پیچھے چلتی ہے. اگر وہ صاحب نجات ہو تو قوم نجات پا جاتی ہے، وہ قوم نجات پا جاتی ہے. اور اگر دیکھے کہ جس کے پیچھے چل رہی ہے وہ خود صاحب جہنم ہو تو یہ قوم بھی جہنم میں چلے جاتی ہے. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. وہ ایک ایک فرد کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون سا فرد ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ قوموں کے امام کو دیکھتا ہے. تو ضروری ہے کہ امام کا انتخاب انسان کرے. ایک ایسے بندے کا انتخاب کر لیں، اس کو امام بنا لیں جس نے پہلا خطبہ دیا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں بات سنیں، آپ نے مجھے امام بنا دیا ہے، لیڈر بنا دیا ہے، لیکن میرے پیچھے شیطان ہے، وہ کبھی آگے بھی آ سکتا ہے، تو ذرا دھیان سے اپنا بندوبست کر کے چلنا. تو اگر ایسے کوئی امام بناؤ گے تو پھر آپ جسے کہتے ہیں اللہ فیض اللہ مان درود پڑھتے محمد والے. تو پروردگار دو عالم نے موسیٰ کو ایک عصا عطا فرمایا تھا. عصا جو ہے وہ ہر مشکل میں کام آ جاتا تھا. اگر آپ دیکھیے کہ جب پانی میں آئے موسیٰ تو کہا اضرب بعصاک الحجر، باہر میں اپنا عصا مار دو، پانی میں مار دو. اور قوم موسیٰ جب آگے گئی تو کہا ہمیں تو پیاس لگ گئی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو پہاڑ ہے، یہاں پہ تو پتھر ہی پتھر ہے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ کی قوم نے پھر اعتراض شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصے کو حجر پہ مار دو، پتھر پہ مار دو. تو دیکھو عصا کیا کیا کام آ رہا ہے. عصا جو ہے وہ کام آ رہا ہے، اگر پتھر پہ مارنا ہو تو مارو، اگر پانی پہ مارنا ہو تو مارو. کام وہ اپنے الگ الگ کرے گا. پانی پہ مارو گے تو خشکی کر دے گا، اور اگر خشکی میں مارو گے تو پانی جائے گا. تو کیا انداز ہے موسیٰ کے معجزے کا کہ عصا معجزہ عطا فرمایا ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو جملہ عرض کروں، حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا تھا اور ہمارے نبی کا معجزہ علی ہے، امیر المومنین ہے. ہمارے نبی کے جو معجزہ ہے وہ بولیے گا مولا علی ہے. تو جیسے موسیٰ کو جس کام کی بھی ضرورت ہوتی عصا وہی کام کر دیتا. ایک دفعہ نبی کو سونے کی ضرورت پڑ گئی کہ کوئی ہے جو سوئے،
تو علی ایسا سوئے کہ کوئی بھی ایسا نہیں سوتا تھا. اور جب سخاوت کی ضرورت پڑی تو علی نے رکوع کی عالم میں ایسی زکوٰۃ دی کہ کوئی بھی نہیں دیتا تھا. اور جب شجاعت کی باری آئی 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا. ایک مشکل پہ مشکل پڑی. امت رسول خدا نبی کے پاس آئی, کہا متی نصر اللہ, یا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. 39 دن ہو گئے ہیں, سارا اسلحہ ختم ہو گیا ہے, اب جنگ کے لیے حوصلہ بھی باقی نہیں رہ گیا. اب بتائیے کہ مددگار کیسے ہوگی, اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اپنا معجزہ نکالیے, دکھائیے, اللہ کی مدد ہمیں دکھائیے. ہم تو 39 دن جاتے رہے ہیں, ہمیں تو مدد نہیں ملی. ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں, لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ رَجُلًا غَرَّارًا غیر فرار, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو قرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرار يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. پر میں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو قرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں گے. فرمایا لا یرجع, وہ واپس نہیں پلٹے گا, حتی یفتح اللہ بین یدیہ, جب تک اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نہیں دے دے. اب رسول خدا نے یہ کہہ دیا, مومنین کرام کہا کل علم دوں گا. رات ہوئی, سارے صحابی جاگتے رہے. کہا وہ علم کس کو ملے گا؟ اور وہ پیغمبر نے فرمایا تھا شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا. تو ساری داڑھی چیک کرتے رہے اپنے, بھائی مرد تو ہم بھی ہیں, علم ہمیں بھی مل سکتا ہے. مومنین کرام وہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا, ایک جیسے انگلش میں کہتے ہیں میل فیمیل, میل کو نہیں علم ملے گا, اردو میں کہتے ہیں مذکر. فرمایا نہیں, مذکر کو نہیں, داڑھی والا ہے. اگر مذکر ہوتا تو اس کو پتا داڑھی والا, بلکہ قرآن کا مرد, قرآن جسے کہتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, مومنوں میں کچھ مرد ہیں, سارے مومن مرد نہیں ہیں. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. معبود وہ مرد کون سے ہیں؟ کہا جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں, وہ مرد ہیں, یعنی جو اقدار الہی کے پابند ہیں وہ مرد ہیں. تو فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. وہ سب مرد بن کے آ گئے, یا رسول اللہ حاضر ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پیغمبر نے جب سب کی طرف نگاہ ماری تو کہیں بھی علی نظر نہیں آئے. اور فرمایا کہ آئینہ علی ابن ابی طالب, بتاؤ علی کدھر ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں, وہ اس لیے نہیں آئے, ہم میں سے کسی کا انتخاب کر لیجیے. فرمایا مرد ہوتا تو میں انتخاب کر لیتا. فرمایا علی کو بلاؤ. اس میں سے علی, مولا علی کو تشریف لایا گیا. جب مولا علی آئے اور آپ نے لباب دہن لگایا, جب لباب دہن لگایا علی کے آنکھوں سے درد ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا کب تک میں جنگ کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا جب تک یہ فتح نہیں ہوتا. تو مومنین کرام جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عصا عطا فرمایا تھا, اس طرح ہمارے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. بالکل جیسے رسول خدا کا معجزہ مولا علی کی ذات ہے, اسی طرح سے معجزہ حسین ابن علی کی ذات ہے. بالکل اسی طرح سے معجزہ کربلا کے مقام ہے. بس زیادہ زحمت نہیں ہے, کچھ جملے مصائب کے میں یاد کروں. مومن رونے کے ایام ہیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ دین بچانے میں بڑی محنتیں خرچ ہوئی ہیں, بڑی زحمتیں برداشت کرنی پڑی ہیں, لیکن اس دین کی بقا میں نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے نہ کچھ میرا خرچ ہوا ہے. ارباب ادا, نہ کچھ آپ کا لٹا ہے نہ کچھ میرا لٹا ہے. اگر لٹا ہے جناب سیدہ کا گھرانہ لٹا ہے. اگر کٹے ہیں تو حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں, اور اگر برچھی لگی ہے تو علی اکبر کے سینے پہ لگی ہے. اور سنیے گا ارباب ادا, اجازت ہو تو عرض کروں, اور اگر تیر لگا ہے تو حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا ہے. ارباب ادا, آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رہیں, لیکن اگر کوفے اور شام کے بازاروں میں کوئی پھیرائی گئی ہیں تو حسین کی بہنیں پھیرائی گئی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس کوشش کیجئے ایک دو آنسو آ جائیں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. ارباب ادا, حسین ابن علی کے ساتھی ایک ایک کر کے حسین کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ساتھیوں کے شہادت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. ایک ساتھی جو حسین ابن علی کے ساتھی ہیں وہ وہاب قلبی ہیں. وہاب قلبی وہ نہیں ہیں جو پرانے مسلمان ہو, یہ عیسائی تھے, چند دن پہلے مسلمان ہوئے, راستے میں حسین ابن علی کو ملے. حسین ان کے خیمے میں گئے اور ایک مرتبہ آواز دی, مادر وہاب آئی,
کہا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا وہاب کا خیمہ ہے۔ کہا وہاب کو بلائیے۔ کہا نہیں وہ تو موجود نہیں ہے۔ کہا کدھر گئے ہیں؟ کہا وہ تو اپنے بکریوں کو چروانے کے لیے گئے ہیں جنگل میں۔ کہا کہ اگر آئے تو اسے کہنا کہ میرا نام حسین ہے، میں رسول کا نواسہ ہوں، میرے پاس آ جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہ دیکھو اگر کچھ مشکل ہے تو بتاؤ۔ کہا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن پانی کی تلاش کے لیے وہاں کو بہت دور جانا پڑتا ہے، میٹھا پانی میسر نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے علم زمین پہ گاڑا اور تاریخ کہتی ہے جب علم کو نکالا تو چشمہ پانی کا وہاں سے جاری ہو گیا۔ ارباب ادا یہ اس حسین کے علم سے پانی نکلا ہے جس کے بچے پیاسے مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی آ گئے۔ رات کو جب وہاب اپنے خیمے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے، اس نے کہا وہاب ساری جگہ پہ تو پانی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، یہ پانی چشمہ یہاں سے جاری ہے۔ اپنی ماں سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا اور تو کوئی نہیں، کوئی شخص آیا تھا اپنا نام حسین بتاتا تھا، کہا میں مسافر ہوں، رسول کا نواسہ ہوں۔ وہاب سے کہنا میری بات سن لے۔ وہاب دوڑتا ہوا گیا، نہ جانے کیا بات ہوئی ہے حسین ابن علی کی وہاب کے ساتھ۔ وہاب اپنی زوجہ کو لے کے اپنی ماں کو لے کے آ گیا۔ ارباب ادا روز عاشور آ گیا، یہ نیا نیا مسلمان ہے۔ حسین کے ساتھی جانے لگے، بس کوشش کیجیے اپنی آنکھوں کو نم کے لیے تیار کیجیے، ایک ایک ساتھی جانے لگا۔ ایک مرتبہ مادر وہاب نے کہا بیٹا تو ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، اب تو جاتا کیوں نہیں؟ نواسہ رسول پہ مشکل گھڑی آ گئی ہے، تو اپنی جان کیوں نہیں قربان کرتا؟ ایک مرتبہ وہاب باہر نکلے، زوجہ جو چند دنوں کی جو شادی شدہ تھی، تاریخ میں 17 دن بتائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا وہاب تو جا رہا ہے، اگر تو نے میدان جنگی میں جانا تھا تو میرے ہاتھوں میں رنگ ہنا کیوں لگائی تھی؟ وہاں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جائے گا؟ اب وہاں حیران ہے کہ ماں کی بات مانوں یا میں اپنی زوجہ کی بات مانوں۔ ایسے موقع پہ وہاب کو کچھ سمجھ نہ آئی، وہاب نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور مختصر کر دیا رباب اعظم صاحب کو۔ میں نے ایک مرتبہ لے کے آیا حسین ابن علی کے پاس، کہا مولا میری زوجہ کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتی ہے۔ زوجہ وہاب جب مولا حسین کے سامنے آئی تو فرمایا زوجہ وہاب تیرا کیا سوال ہے؟ لیکن وہ تو نہ کہہ سکی کہ میں اپنے شوہر کو اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک بات اس نے کہی، مولا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، کہ میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مولا یہ وہاب جائے گا، شہید ہو جائے گا اور قیامت میں آپ کے ساتھ ہی محشور ہوگا، یہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن مولا میں اکیلی رہ جاؤں گی، تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب وہاب جنت میں جائے تو آپ میری بھی شفاعت کیجئے۔ روتے جائیے اور یہی دعا مانگیے، مولا میں آپ کے عزا خانے میں آیا ہوں، اور مولا جب آپ وہاب کی شفاعت کرنا تو مجھ گناہگار کی بھی شفاعت کرنا۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں سے ارباب ادا اپنی عاقبت بخیر کی دعا مانگیے۔ کہا مولا جب آپ وہاب کی شفاعت کیجیے گا تو میری بھی شفاعت فرما دیجیے گا۔ حسین بڑے لجپال ہیں، بڑے کریم ہیں، کوئی مانگے تو رد نہیں فرماتے۔ کیا ٹھیک ہے زوجہ وہاب، ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت کی بات ہو گئی تو کہا اور کوئی شرط ہو، کوئی اور بات ہو؟ کہا بس مولا اور تو شرط نہیں ہے، بس اتنا سا میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جناب زینب سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر جائے گا، مارا جائے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی، جنگل بیابان ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ میرے بچے ہیں، جناب زینب ہے، بھائی بھی پاس ہیں، بھتیجے بھی پاس ہیں، بھانجے بھی پاس ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ آپ جناب زینب سے کہیے مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں۔ سنو گے ارباب تاریخ کہتی ہے فبقل حسین، حسین نے رونا شروع کر دیا، رو تو رہے تھے اور رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ زوجہ وہاب نے کہا مولا میں نے تو بس اتنا ہی کہا، میں نے جنت کی بات کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو بس کہا مجھے اپنی کنیزی میں لے لے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے زوجہ وہاب یہ جو منظر دیکھ رہی ہو کہ عباس بھی ساتھ میں ہے، اکبر بھی ساتھ میں ہے، دونوں محمد بھی ہے، جناب زینب کے بھتیجے بھی ہیں، لیکن عصر عاشور جب آئے گی نہ عباس ہوں گے، نہ اکبر ہوں گے، نہ انو محمد ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا ایک اور
मसाइब जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह ताला गम हुसैन के सिवा कोई गम ना दिखाए। अरबाब अदा, जब 2 मुहर्रम के बाद फौजों ने आना शुरू किया, लेकिन जनाब ज़ैनब का जो दिल है वो घबराता चला जाता। जब देखती फौज आई है, घोड़े आते, घोड़ों की टापों की आवाज़ आती। एक मरतबा घोड़े आए और उनकी टापों की आवाज़ सुनी। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, भैया ये कौन आ रहे हैं? फरमाया ये हमारी ये जंग के लिए आ रहे हैं। कहा भाई ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं, आपका भी कोई दोस्त है, आपका भी कोई साथी है, आप भी बुला लीजिए। अरबाब बस ये सुनना था। जनाब इमाम हुसैन ने खत लिखा और खत में लिखा, मिनल हुसैन इब्न अली इला हबीब इब्न मज़ाहिर रजुल फकीह। ये खत हुसैन इब्न अली की तरफ से हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, और उसके बाद ये लिखा, हबीब मैं करबला के बन में नरगा आदा में घिर के आया हूँ, और हबीब अगर मेरी मदद को आ सकते हो तो जल्दी आ जाओ। और फिर कहा, हबीब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फातिमा ज़हरा की बेटियां भी हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अदा, बस खत्म होगी मजलिस अदा, आपको ज़हमत दी। हबीब को ये खत पहुंचा। हबीब दस्तरखान लगाए बैठे थे। एक मरतबा एक शख्स आया, दकुल बाब किया, कहा मन मिन बाबिक, दरवाजे पे कौन है? एक मकान कहने लगा, अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हबीब उठे, एक मरतबा कदमों से जमीन निकली, खैर तो हो मेरे मौला का खत आया है। एक मरतबा दरवाजा खोला, खत पढ़ा, खत में ये लिखा था, हबीब मैं करबला के बन में अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ फातिमा ज़हरा की बहनें भी हैं, अगर हो सके तो मेरी मदद को आ जाइए। सुनिएगा अरबाब अदा, हबीब बैठ गए, शायद कदमों में जान न रह गई। हबीब की जोजा ने पूछा, हबीब क्या बात है, तुम बैठ गए हो, खत आया है? कहा हुसैन ने कहा है मैं करबला के बन में अकेला हूँ। खत्म होगी मजलिस अरबाब अदा। मैं हुसैन ने कहा मैं करबला के बन में अकेला हूँ, हबीब हो सके तो मेरी मदद को आओ। कहा क्या सोचा? कहा मैं सोच रहा हूँ। एक मरतबा हबीब की जोजा ने कहा, हबीब तू मेरी चादर ले ले, अपनी तलवार मुझे दे दे। हबीब अगर तू नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। हबीब गए। अरबाब अदा, रोज हबीब चले गए। रोज़े आशूर हुसैन इब्न अली बैठे, एक दूर से एक शख्स आते हुए दिखाई दिया। फरमाया देखो कौन आया। साथी आगे बढ़े, कहा बोला हबीब आ रहे हैं। एक मरतबा नारे तकबीर बुलंद हुआ। जनाब ज़ैनब ने पूछा कि ये कौन आया है? सब ने बताया हबीब आए हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब खुश हो गई कि मेरे भाई का भी मददगार आ गया, मेरे भाई का दोस्त आ गया। अरबाब अदा, बात को खत्म करना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब के दिल में ढारस आई। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, बीबी ये ढारस कुछ ही देर की है। जब असहाब हुसैन ने जाना शुरू किया, हबीब ने इजाजत ली, हबीब मैदान में से गए। हबीब जब घोड़े से गिरे, एक मरतबा सलाम किया, मौला हबीब का आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन इब्न अली दौड़े। अरबाब अदा, जैसे ही हुसैन दौड़े, एक मरतबा खैमों से आवाज बुलंद हुई, हाय हुसैन का साथी मारा गया, हुसैन का यार मारा गया, हुसैन का हबीब मारा गया, हुसैन अकेले रह गए। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। महबूब जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमा दे। जो मोमिन बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा दे। महबूब हम सबको, जितने अज़ादारान इमाम हुसैन, सबको शफात हुसैन इब्न अली नसीब में फरमाना और हमें गम कोई न देना सिवाय गम हुसैन के। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।